نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے قوم کے بہت سارے سوالات کا ایک مجموعی جواب دینا ہے بڑی الائچی کے بارے میں۔ قوم کا کہنا ہے کہ جناب سردی بہت لگ رہی ہے، جسم میں درد آ رہا ہے اور جناب بادی کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو بادی کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جناب گیس بلاک ہو رہی ہے پیٹ کے اندر، اور اسی طرح سردی بہت لگ رہی ہے، اور اسی طرح جناب جسم میں اکڑاؤ اور درد کی کیفیت آ رہی ہے، تو ان تمام باتوں کا مجموعی طور پر جو جواب ہے وہ بہت آسان ہے، اور وہ ہے بڑی الائچی، ٹھیک ہے نا؟ بڑی الائچی کو اب کالی الائچی بھی بولتے ہیں اکثر جگہ پہ، اکثر احباب، اور زیادہ تر اس کو بڑی الائچی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بڑی الائچی ہر جگہ ایزیلی مل جاتی ہے۔ میں اپنے سمجھانے کے اعتبار سے، بات کرنے کے اعتبار سے سلیکٹ کرتا ہوں ایک ایسی چیزوں کا جو کہ بآسانی دستیاب ہو، آپ کے گھر میں کچن میں دستیاب نہ ہو تو آپ کے پڑوس میں دستیاب ہو، تاکہ آپ کا کام واقعتاً ہو جائے، ٹھیک ہے؟ مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں، ہے نا؟ تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اگر جسم میں ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے اور جناب جسم میں درد بہت آ رہا ہے، اور کمر میں درد آ رہا ہے، کندھے میں درد آ رہا ہے، ٹانگوں میں درد آ رہا ہے، ہڈیوں میں درد آ رہا ہے، اور جسم جو ہے کام کرنے پر بالکل کوآپریٹ کرنے سے باغی ہو گیا ہے، اینٹی ہو گیا ہے آپ سے کہ کام تو کر کے دینا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نارمل 2 الائچی سے بھی کام ہوتا ہے۔ نابالغ ہیں، کم عمر ہیں تو 2 بڑی الائچی بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ 40+ ہیں تو پھر 3 بڑی کالی الائچی لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ان تمام موضوعات پر کہ بندے کو سردی بہت زیادہ لگ رہی ہو، جسم میں درد بہت زیادہ ہو، اور پیٹ میں ایئر لاک ہو جائے۔ اب ایئر لاک پیٹ کے نچلے حصے کے دھڑ کی، اس کو آپ گیس کہہ لیں، ایئر لاک پیٹ کے اوپر والے دھڑ کی، اس کو آپ ڈکار کہہ لیں۔ تو ان دونوں میں سے جو سیکٹر بھی بلاکیج میں آ گیا ہو، تو اس کیفیت میں بھی آسان کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بڑی الائچی 3 بڑی الائچی لے لیجئے، دیکھ لیجئے زندہ ہوں، کھاتی پیتی موٹے گھرانے کی ہوں۔ بڑی الائچی ایسی نہیں کوئی سوکھی ہوئی ہوں، اوپر سے الائچی اندر کچھ ہے نہیں، خالی ہے، خزانہ خالی ہے، کھا گئے لوگ جو گزر گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھی کھاتے پیتے گھرانے کی موٹی موٹی الائچیاں ہوں، وہ آپ ثابت بھی ابال لیں تو بھی ٹھیک ہے، ہلکا سا کوٹ کے ابال لیں تو اور اچھا ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کے یہ کام ہو جائیں گے۔ ابال کے 1 کپ پانی میں آپ نے ابالا، 1 کپ واٹر میں ابالا اور بوائل کیا اس کو، جب وہ ہاف ہو گیا تو آپ اس کو ہلکا سا نیم گرم پی گئے۔ اور جس کو بی پی ہائی ہو اس کو ٹھنڈا کر کے پی لے، ہلکا سا نیم گرم ہو بہرحال، یعنی تیز گرم نہ ہو۔ تیز گرم صرف وہ پیے جس کا لو بی پی ہوتا ہو، جس کو ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہو، جسم میں بلغم بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، یہ بلغم کو بھی کاٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ نیم گرم پی لے، باقی اس کو نارمل کر کے پی لے تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پورے جسم کا درد جائے گا۔ یہ اثر نہیں کرتی کہ جسم میں درد کون سے سیکٹر میں ہے، درد آپ کا اعصابی ہے، نیورولوجیکل یونٹ کا ہے، یعنی کہ ہڈیوں کا اور بلغم کا اور سفید مادوں کا درد جو ہے یہ اعصابی درد کہلاتا ہے۔ یا درد آپ کا عضلاتی ہے، مسکولر، یعنی کہ جتنے بھی مسلز ہیں، پٹھے ہیں، ان کا درد ہے تو یہ اس کا بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ مسلز کا جو مین سردار ہے مسکولر کا، دل کے درد میں بھی کام کرتی ہے، ہاں جی۔ ایک وہ ہوتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ درد دل کی دوا ہے وہ فلانی ہستی، وہ آج کل کالی الائچی سے بھی کام ہوتا ہے، ہستی واٹس ایپ پہ ملتی نہیں ہے، بلاک کیا ہوا ہے اس نے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو کالی الائچی سے گزارا کر لیں، کام آپ کا ہو جائے گا۔ دل کا درد بھی کالی الائچی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا غدی درد، غدود میں کہیں بھی درد ہے، غدود میں کچھ کم کام کرتی ہے۔ گلینڈ سسٹم میں اگر درد ہے تو وہاں پہ انیشل درد ہے تو اس کو تو ختم کر دے گی، لیکن انیشل سے زیادہ بڑھا ہوا درد ہے، جگر میں درد ہے اور گردوں میں درد ہے، اور تو اسی طرح کسی بھی گلینڈ میں درد ہے تو بنیادی درد ہے تو اس کو ختم کرتی ہے، لیکن بڑا ہوا ہے اور سیویئر ہے اور پرانا ہے، کورونک میں جا چکا ہے، تو اس میں کچھ کم اثر کرتی ہے، کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اس کا اعصابی دردوں میں ہوتا ہے اور عضلاتی دردوں میں ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے کسی کو نزلہ بہت زیادہ بہہ رہا ہے، نزلہ رکنے کا نام نہیں ہے، اور جناب معالج نے جب نزلے کی اتنی ادھک ماترا دیکھی تو معالج نے فرمایا کہ آپ کو آتشی کی زہر ہے،
تو پریشان مت ہوں آتش کی زہر کا نام سن کر، آپ بڑی الائچی کا کہوہ پینا شروع کر دیں، آسان ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ بھئی آپ کے یہ 3 بڑے اور بھیانک مسئلے آج کل کے حالات کے اعتبار سے ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دوسری بات ہے کہ وہ لوگ جو ابال نہیں سکتے، وہ کچھ ایسے حالات میں رہ رہے ہیں جیسے کہ افریقہ کے کافی آپ وہاں علاقے میں دیکھو، نائجیریا اور کیپ ٹاؤن کے علاوہ افریقہ میں جہاں بھی دیکھو تو لوگ کینٹینر میں رہتے ہیں، وہاں پہ جاب کرتے ہیں، ابھی وہ کدھر سے اس کو ابالیں گے اور پئیں گے؟ تو ایسی صورتحال میں جو ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کو کوٹ پیس کے پاؤڈر بنا لیں اور دن میں 3 مرتبہ ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اس کی ایک بڑی چٹکی منہ میں ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ اور جب پاؤڈر بنانا ہے تو چھلکے اور بیج سمیت بنا لینا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس گرائنڈر ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر گرائنڈر نہیں ہے تو پھر اس کو کھرل میں کوٹ پیس لیں، ٹھیک ہے؟ پسائی اچھی کرنی ہے۔ دوا کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرپ اور سرنج انجیکشن بہت اچھا کام کرتا ہے، کیوں؟ کہ وہ دوا کے اجزاء لطیف، جوہر لطیف پر مشتمل ہوتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ آپ کی جو انجیکشن اور ڈرپ کے علاوہ کوئی بھی دوا ہے، اگر اس کی پسائی رگڑائی اعلیٰ درجے کی انتہائی بہترین ہے، حالانکہ پسائی رگڑائی اعلیٰ درجے کی تو صرف اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی دوا کی، خواہ وہ پتھر کی بنی ہوئی جواہرات کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کشتہ کیوں نہ ہو، دھات کا بنا ہوا کیوں نہ ہو، اصول تو یہ کہ اس کو ایک گلاس پانی میں ایک چٹکی ڈالی، اس میں سے ایک ذرہ بھی نیچے نہیں آنا چاہیے، یہ ہے پسائی، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن نارملی بھی میں اس لیول پر نہیں لے جا رہا آپ کو، نارملی بھی آپ کی پسائی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر دوا کی جڑی بوٹی کی آپ کی پسائی اچھی ہے تو یقین کریں کہ وہ کام بھی اچھا کرتی ہے۔ اگر پسائی موٹے موٹے دھردھرے قسم کے دانے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آنتے جو ہے نا، آنتوں کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے بہت ساری بلغم کی، ٹھیک ہے نا، چربی کی، چربی کہہ لیجئے، بعد میں پہلے اس کو کچا بلغم کہہ لیجئے، پھر پکا بلغم کہہ لیجئے، تو وہ نا اثر لیتا نہیں ہے، وہ آپ کی چیزوں کو یوں خارج کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جناب میں 6 مہینے سے دوا کھا رہا ہوں، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، تو لہٰذا اس کا خیال کیجئے گا کہ اول درجہ تو یہ کہ آپ ابال کے پی لیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انتہائی درجے باریک پیس کر پی لیں، ٹھیک ہے؟ اور سردی کے لیے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو پاؤں کے نیچے آیوڈیکس یا لونگ کا تیل ضرور لگائیں، ٹھیک ہے؟ باقی سارے کام اس پوری سردی کو آپ کی بڑی الائچی، کالی الائچی نمٹا دے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے اللہ بچا کے نکال کے دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔